یہ واقعہ تقریباً حیات الصحابہ جلد 3 کے اندر بھی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کچھ بتلا رہے تھے، کچھ مذاکرہ چل رہا تھا. بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود ہیں مجلس کے اندر. ادھر سے ابو بکر بھی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ اس میں موجود تھے. تو اللہ کے نبی کو اچانک معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر چلے گئے. جب مسجد سے باہر چلے گئے اور کافی ٹائم ہو گیا، حالانکہ اللہ کے نبی کا یہ معمول نہیں تھا کہ باہر جانے کے بعد اگر جاتے بھی تو جلدی سے آ جاتے، استنجا وغیرہ کی حاجت ہوتی یا کوئی بھی ضرورت ہوتی تو جلدی سے واپس آ جاتے تھے، لیکن آج واپس ہی نہیں ہو رہے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہوگا، کہاں چلے گئے، اب تک نہیں آئے، میں ان کو دیکھ کے آتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ بھی انتظار کر کے مسجد سے باہر نکلے ہیں اور اطراف میں اکناف میں ان کو تلاش کیا، نہیں ملے. تو قریب میں انصار کا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں سے کسی کا باغ وہاں موجود تھا. تو اس باغ کے اندر چاہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اس میں تلاش کروں، لیکن اس کا کوئی راستہ، کوئی دروازہ نہیں مل پایا، اور چاروں طرف گھوم گئے. باغ کے 4 دیواری ہے، کوئی باغ کا راستہ نہیں ہے. تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک طرف سے کنویں کی جو پانی جانے کا راستہ ہوتا ہے تو اتنا ہی بڑا ایک سوراخ ہے، ایک غار کی طرح کا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو اندر جانا تھا، چنانچہ وہ لومڑی کی طرح اندر گھسٹ گئے اور اندر جا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ یہ کیسے تلاش کرتے کرتے مجھے یہاں تک پہنچے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا، ما فعلت یا ابا ہریرہ، تمہیں کیا ہو گیا، یہاں کیوں پہنچے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم تو بے چین ہو گئے کہ کہیں آپ اکیلے ہیں، دشمن آپ کے تعاقب میں آپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچا دے، ایذا نہ پہنچا دے، اس لیے ہم تو پریشان تھے. اور میں ہی نہیں بلکہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے، جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لو جلدی سے میرے نالین لو اور جا کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو، یہ اطلاع دے دو کہ جو بھی اللہ کی شہادت دے گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اور محمد رسول اللہ کہہ لے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت اس کو مل جائے گی، مغفرت اس کی ہو جائے گی. یہ سن کر نعلین مبارک کو لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باغ سے نکلے اور تھوڑی دور چلے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی باغ کی طرف آ رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ نعلین مبارک آپ کے ہاتھ میں کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایک خوشخبری دی ہے اور ایک اطلاع دی ہے اور ثبوت کے طور پر یہ نعلین مبارک مجھے دیے ہیں کہ آپ ان کو لے جا کر لوگوں میں اس بات کی اطلاع دو تاکہ لوگ آپ کا یقین کر لیں. کیا ہے اطلاع، کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لے گا، جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. سچے دل سے یقین کے ساتھ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زور سے ان کو دھکا دیا ہے، یہاں سینے کی طرف ہاتھ مار کے ان کو دھکا دیا. تو ابو ہریرہ جیسے ہی کھڑے تھے تو وہ پیچھے کی طرف گر گئے اور ایسے گرے کہ ان کے کولہے، ان کی سرین زمین پر جا کے لگی اور وہ غم زدہ، رنجیدہ ہو کر روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے نبی، آپ کی جو خوشخبری آپ نے جو مجھے بتائی تھی اور جو اطلاع آپ نے دی تھی میں ان کو لوگوں کو پہنچا رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی بار ہی یہ سنا اور فوراً مجھے دھکا دیا اور ایسے زمین پر گر پڑا. اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی کو فرمایا
کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے ثبوت کے طور پر ایسے ایسے ان کو دیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو نہیں کام چلے گا، آپ اپنی اس رائے کو واپس لے لیں، براہ کرم پلیز آپ اپنی رائے کو واپس لیں، کیونکہ لوگ اس کے اوپر اتکا اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بھروسہ کر لیں گے، لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے تو فرما دیا تھا کہ خوشخبری ہے ان کے لیے، جنت ہے ان کے لیے۔ اب یہ تھا وہ واقعہ جس کو لوگوں نے بہلا کر پھسلا کر، اور یہ صحابہ میں لڑائی بجی ہے دین کے خاطر، یہ ہوا ہے فلاں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے آپ اس کو لڑائی کہیے کچھ، لیکن تعبیر تھوڑا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ پیچھے گرے تھے، اور یہ بھی آپ یہ کہیے کہ اپنے جوش میں ایمان کا ان کے اندر جوش ہوتا تھا کہ ایمان کو آنچ نہ آنے پائے، چاہے ہماری جان چلی جائے، روح نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایمان کو آنچ نہ آنے پائے۔ اور اسی وجہ سے کہ کہیں لوگ اس پر بھروسہ کر کے نماز وغیرہ کو نہ چھوڑ دے، یہ جوش ان کے اندر آیا، اور اس وجہ سے ان کو بے اختیار انہوں نے ایسا قدم اٹھایا، ورنہ وہ بھی چاہتے تھے اور وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ثبوت کے طور پر نعلین مبارک کو آپ کے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو دھکا دیا ہے وہ غیر اختیاری طور پر ایسا ہوا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کوئی ہمارے والدین کو گالی دے تو ہم بلا سوچے سمجھے ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، ان کو ڈانٹنے کی کوشش کریں گے، اس کو پھٹکارنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہیں، برداشت کا مادہ کم ہو جاتا ہے ایسے مواقع پر، تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں چلی ہوئی ہیں جن کو علماء کو ضرورت ہے میدان میں آنے کی کہ وہ ان کی اصلاح کریں، اس میں لگ کر، ان میں جڑ کر اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم۔